لفظ کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی بنی اسرائیل کے ایک زاہد کی ہے جس کی دن رات عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے گنہگار قرار دیا۔ اگر آپ اس طرح کے ایمان افروز واقعات روز سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا۔ اس نے پہاڑ کی کھو میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں سے دور تھا اور لوگ اس کی نظروں سے اوجھل تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا، اپنی تشنگی دور کرتا اور نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا۔ دن کو روزے سے رہتا اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت اور بندگی کی نظر ہوتا تھا، چنانچہ سعادت و کامرانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن اسے نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پھر جب وہ رات کو اس کے پاس گئے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا اپنے آپ پر نرمی کیجیے۔ عبادت گزار نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے خدشہ ہے کہ مبادا اچانک غفلت میں انتقال کر جاؤں اور اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار نے جواب دیا، آپ میرے لیے اپنے پروردگار سے اس کی رضا و خوشنودی کی دعا کر دیں اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی میں صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھے، حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد ہی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار تو ہی زیادہ جانتا ہے، اس نے تیری رضا و خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزر جائے، حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے، ہے وہ بہرحال جہنمی، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گنہگاروں کی فہرست میں درج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے فیصلے سے آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلے کے مطابق رواں دواں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے رونے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، اے موسیٰ، میرے پروردگار کے جاہ و جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں، بلکہ اپنے پروردگار سے میری محبت دوبالا ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا، میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے جا لیا ہے۔ اسے یہ بھی بتا دیجئے کہ اس نے میرا یہ خوش کن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا پچھلا فیصلہ سن کر بھی وہ بے چین اور مایوس نہیں ہوا۔ اب اگر وہ آسمان اور زمین کے برابر بھی گناہ ساتھ لائے تب بھی میں اسے معاف کر دوں گا، میں کریم اور غفار ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا اور پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا، اور پھر اسی طویل سجدے میں اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔